چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بحریہ ٹاؤن اور مقامی لوگوں کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اس پر سی ایم صاحب کو ہدایت دیں کہ وہ سخت ایکشن لیں، اور چیف منسٹر سندھ سائیں مراد علی شاہ صاحب نے مقامی لوگوں کی شکایت پر فوری طور پر اے سی مختار کار اور ایس ایچ او گڈاب کو ہٹانے کی ہدایت کر دیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم کمبر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل IKN۔ ناظرین، بحریہ ٹاؤن کی طرف سے جو کراچی کی زمینوں پہ قبضہ، اور وہ یہ پرانا قصہ، لیکن اب وہ قبضہ ڈنڈے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ کر کے وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں ان کے لیے حالات مشکل سے مشکل ترین کر رہے ہیں۔ آج کا ملک ریاض جو کراچی میں جو صورتحال پیدا کر رہا ہے، کراچی کے جو دھرتی کے دھنی ہیں، جو زمین کے باسی ہیں، جو اصل وہاں کے مالک ہیں، ملکیتوں کے، جائیدادوں کے یا دھرتی کے اصل مالکان ہیں، ان کے خلاف اپنے جو چیلے ہیں، اپنے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں، ان کے ذریعے ان پہ تشدد کروا رہے ہیں، اور اس کے خلاف سندھ میں ایک تحریک شروع ہو چکی ہے۔ گزشتہ دنوں یہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈو جام، یہ جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں وہاں پہ احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، اور سندھ کے ان زمینوں پہ ناجائز قبضہ خوری اور ملک ریاض کے جو گنڈا گردی ہے اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا ہے۔ اس کے بعد سندھ کے وزیر اعلیٰ نے اس پہ ایک اجلاس بھی کیا ہے گزشتہ دن، لیکن اس اجلاس میں ایک تحصیلدار، 3 پٹواری ہیں، ان کو معطل کیا گیا ہے۔ ملک ریاض جس انداز سے گیم کھیل رہے ہیں اس میں 3 پٹواری یا 1 مختار کار کو معطل کرنا کافی نہیں، کیونکہ ملک ریاض ہزاروں ایکڑ سندھ کی زمین ہڑپ کر گئے ہیں، اور اس ہڑپ کرنے کے اس عمل میں سندھ کے کئی ہاتھ ہیں جو رنگے ہوئے ہیں، سندھ حکومت کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک سندھی کا شعر آپ کو بتاؤں گا، پھر اس کے معنی بھی بتاؤں گا، اور پھر بتاؤں گا کہ ملک ریاض کتنے ڈاڈے بندے ہیں کہ سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے باوجود چیف جسٹس سے وہ جان چھڑا چکے، اور ایک چیف جسٹس کے سامنے انہوں نے باضابطہ طور پہ ان کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ تو سندھ میں جو زمینوں پہ قبضہ خوری ہو رہی ہے، اس قبضہ خوری کی شروعات جو ہے وہ 2013 سے ہوئی، یعنی 2013 کو کراچی بحریہ ٹاؤن کا اعلان ہوا، اور اس پہ عمل درآمد جو ہوا 2015 میں ہوا۔ 2015 سے لے کر آج تک یہ جو جتنی بھی کراچی کی سپر ہائی وے کے ساتھ جو زمینیں ہیں، اس زمینوں پہ ملک ریاض کا قبضہ جاری ہے۔ نہ فقط قبضہ جاری یہ، لیکن وہ دن بدن قبضہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے اپنے سندھ کے لوگ ملوث ہیں، جس کے لیے ایک سندھی شاعر نے کہا کہ منہ پک سناتا پنجا ہوا کہ دھارن سانگت دھاڑے میں، یعنی میں نے وہ پہچانے لوگ اپنے ہی تھے جو غیروں کے ساتھ ڈاکے میں ملوث تھے، ملے ہوئے تھے۔ تو یہ جو ڈاکہ ملک ریاض لگا رہا ہے اس میں ہمارے اپنے ہی شامل ہیں، اور اپنے کون ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک بات میں ذہن میں رکھیں کہ جب سے اس ملک میں طبقاتی جدوجہد کو گٹھ جوڑ سے ختم کیا گیا ہے، تو پھر ملک ریاض جیسے کئی سرمایہ دار میدان میں آ گئے ہیں، اور غریبوں کا جو محکوم طبقہ ہے اس کا خون جو ہے وہ چوس رہے ہیں۔ اب جاگیردار ہو، سرمایہ دار ہو، وقتی حکمران ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، سیٹ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ ملک ریاض بھی اسی سکے کا ایک رخ ہے، جو محکوموں کی زمین، جو غریبوں کی اصل جو ملکیت ہے وہ کوڑیوں کے بھاؤ خرید لیتا ہے، نہ فقط کوڑیوں کے بھاؤ لیکن سرکاری زمین پر قبضہ کر کے پھر اسے چند ٹکوں کے عوض ریگولرائز کر لیتا ہے۔ نہ فقط یہ، لیکن وہ حاکموں کو رشوتیں دے کر ان کے ذریعے سرکاری زمینیں اپنی پراپرٹی جو اپنا بحریہ ٹاؤن ہے اس کے نام کرواتا ہے، اور ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یعنی یہ جو ملیر کی زمین تھی ہزاروں ایکڑ، یہ تقریباً 2550 اسکوائر کلومیٹر پہ یہ ملیر ہے،
اس کی آدھی سے زیادہ زمین یہ ہتھیا گیا ہے، اور اب تو کراچی ملیر سے نکل کے یہ جو جامشورو ڈسٹرکٹ تک یہ ملک ریاض کی کہانی آ کے پہنچی ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جامشورو کی کئی جو دیہات جو ہیں وہ اور دیہ جو ہیں ان میں ایک ملک ریاض کا پھڈا ہوا تھا، وہاں کے لوکل اسمبلی ممبر ہیں ملک اسد، ان کے ساتھ، اور ملک اسد صاحب ناراض بھی ہو گئے تھے، پھر بیچ میں آصف علی زرداری پڑے، اور پھر وہ زمین بھی جامشورو، مطلب یہ کراچی سے شروع ہو کر جامشورو تک ملک ریاض یہ زمینیں ہتھیانے جا رہا ہے، لیکن اس کا پیٹ ابھی نہیں بھرا۔ یہ جو سارے جاگیردار، سرمایہ دار، سیٹھ اور اسٹیبلشمنٹ مل کر یہ جو عوام کی اور ملک کی لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہیں، اور ان کا ٹڈ جو ہے وہ پیٹ جو ہے وہ ابھی تک نہیں بھرا، اور یہ سارے کے سارے نعرہ کوئی بھی لگائیں، پھر روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگائیں یا قانون اور انصاف ایک ہونے کا نعرہ لگائیں، لیکن یہ وہ اسٹیٹس کو یہی ہے۔ اور یہ ایسے لوگوں کو، یعنی ایسی مافیا کو، ملک ریاض جیسی مافیا کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ ان کے چیلے بنتے ہیں، وہ ان کو اس کو سہولت دیتے ہیں، ان کے فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں، ان کو رعایت مرایت دیتے ہیں، اور پھر ان سے اپنی رعایت مرایت حاصل کرتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن ایک مافیا ہے، اور مافیا کی سرپرستی کرنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ جو وقتی حکمران مہیا کرتی ہے، جو پٹے پہ جو حکومت کرتے ہیں، پھر ان کو وہ ان کے سہولت کار بن جاتے ہیں، پھر جو جاگیردار سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ بھی ایسی مافیاز کی جو وہ سہولت کاری کرتے ہیں۔ ملک ریاض کے حوالے سے یہ جو آج کل کراچی میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، یعنی ایک تو معاملہ ہو گیا طے کہ غیر قانونی زمین تھی، یہ بڑا عجیب قصہ ہے۔ قصہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا 2018 میں، بلکہ اس سے بھی پہلے 2018 میں، مئی 2018 میں فیصلہ دیا تھا۔ جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، اور اس میں سے 2 ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو کراچی میں زمین پہ جو بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے اس میں قبضہ کیا ہوا ملک ریاض نے، اور اس کو غیر قانونی دے کر پلاٹوں کی خرید و فروخت پہ پابندی لگا دی تھی۔ لیکن اسی سپریم کورٹ نے، یہ دیکھیں آپ ملک ریاض کے پاورفل ہونے کا ثبوت، اسی سپریم کورٹ نے اسی زمین پہ پھر سودا کیا، اور غیر قانونی، سپریم کورٹ کا کیا جاتا ہے، زمین سندھ کی تھی، زمین سندھی لوگوں جو سندھ کے باشندے تھے ان کی تھی، زمین کا مالک عوام تھا، پھر سپریم کورٹ نے سودا کر لیا ملک ریاض سے، اور جو غیر قانونی کام کیا تھا ملک ریاض اس کو قانون ٹھپا لگایا، 460 ارب کہ اس پہ 460 ارب کا جرمانہ بھی نہیں، بس زمین کی قیمت وصول کی۔ پھر اس پہ پھڈا چلا کہ یہ زمین کی قیمت کسے جائے گی، وفاق نے کہا کہ ہمیں ملنی چاہیے، سندھ حکومت نے جو خود ملک ریاض کو بیچ چکی تھی، سندھ حکومت پیپلز پارٹی نے سب سے بڑا فراڈ کیا اپنے لوگوں سے، اپنی زمین سے۔ یہاں پہ میں ایک قصہ آپ کو بتاؤں، اس سارے قصے کے ہیرو ایک مرد مجاہد فیض محمد گبول تھے، جس سے ملک ریاض نے خود آ کے زمین مانگی، لیکن اس نے ملک ریاض کو کہا کہ زمین ماں ہوتی ہے، اور فیض گبول کبھی ماں نہیں بیچے گا۔ اور اسی فیض گبول نے کہا کہ مجھے اس کے بعد اگر کوئی بندہ زمین کی لین دین کے لیے آیا تو اس کا نام اویس ٹپی تھا۔ اب آپ خود سمجھیں کہ اویس ٹپی کون ہے۔ اور پھر یہی کہا جاتا ہے کہ گٹھ جوڑ یہ پیپلز پارٹی یا آصف علی زرداری کی نہ فقط ملک ریاض سے یاری ہے، لیکن وہ اس میں پارٹنر ہیں، اور یہی سبب ہے۔ یہ ایک اس تاثر کا جو دلیل ملتا ہے مضبوط، وہ یہ کہ ملک ریاض نے کراچی، حیدرآباد، سکھر اور نواب شاہ میں ایک ہی وقت 4 پروجیکٹس کا اعلان کیا، یعنی باقی بھی کیا، پشاور کا بھی کیا، کوئٹہ بھی کیا، لیکن سندھ میں 4 پروجیکٹس کا ایک ہی وقت میں انہوں نے اعلان کیا۔ تو وہ کسی سرپرستی، کسی سہولت کاری، کسی سے رعایت لینے کے سوا وہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر نواب شاہ کا بحریہ ٹاؤن تو بن بھی گیا ہے، ہزاروں ایکڑ پہ وہ بحریہ ٹاؤن، جو ساری کی ساری سرکاری زمین، جنگلات جو ڈپارٹمنٹ اس کی زمین تھی،
اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور پھر یہ جو ملیر کی جو زمین تھی یہ ملیر سے نکل کر جامشورو کے دیہوں تک چلی گئی ہے, اور پھر قبضہ اب بھی پیٹ نہیں بھرتا. اب بھی ملک ریاض اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کا پیٹ نہیں بھرتا. بحریہ ٹاؤن کے کیسز میں ملک ریاض پیش ہوتا رہا ہے. اس کے مختلف مرحلے آئے. ایک یہ جو میں 2018 کے فیصلے کی بات کرتا ہوں, اس میں بحریہ ٹاؤن کے اس غیر قانونی قبضے پہ سپریم کورٹ نے نیب کو حکم دیا تھا کہ ملک ریاض کے خلاف ریفرنسز فائل کیے جائیں. پھر وہ ریفرنس کوئی ایک ریفرنس ہے, اور آج تک ایک دن ملک ریاض اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے, اور احتساب عدالت کو ایک دن بھی ملک ریاض کو یہ نوٹس جاری نہیں ہوا کہ آپ پیش ہوئیں. ان کے جو بیٹے تھے وہ بھی پیش نہیں ہوئے, اور ان کے جو زین ملک داماد تھے انہوں نے پھر کوئی ارب روپے میں 3-4 ارب روپے میں پہلے بارگیننگ کر لی, لیکن یعنی نیب نے ان کا نام بھی کلیئر کر دیا ہے. ایک دن سپریم کورٹ میں ملک ریاض پیش ہوئے, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے انہیں جس طرح مخاطب کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے چیف جسٹس نے 2-3 آبزرویشن دیں, لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا. ایک تو ملک ریاض یہ اعتراض حسن, علی ظفر, پتہ نہیں جو بھی جتنے بڑے بڑے وکیل ہیں ان کے ساتھ وہ پیش ہوتے ہیں سپریم کورٹ پہ, اور مجھے ایک ایسی میں اس کا وٹنس ہوں. سپریم کورٹ میں جسٹس امیر ہانی مسلم ہوا کرتے تھے, وہ کراچی بینچ میں بیٹھے تھے, اور کراچی بینچ نے ایک آرڈر دیا تھا. اس آرڈر کو ریورٹ کروانے کے لیے تقریباً 15 وکیل سپریم کورٹ میں پیش ہوئے, اور اس بینچ کا یعنی جس سے جو فیصلہ جسٹس امیرانی مسلم نے دیا تھا اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے وکلاء نے ملک ریاض کی طرف سے کیس لڑ کر اس کو ریورٹ کروایا. اس بینچ کے سربراہ جسٹس انور ظہیر جمالی تب کے چیف جسٹس تھے, اور جسٹس انور ظہیر جمالی نے وکلاء کا جب اتنا شور اور پریشر سنا تو وہ برداشت نہیں کر سکے. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن پھر جسٹس امیر ہانی مسلم کا وہ فیصلہ تبدیل کرنا پڑا. حالانکہ وہ فیصلہ جو جسٹس امیر ہانی مسلم کا تھا وہ ملک ریاض کے خلاف تھا. بہرحال یہ پرانی بات ہے. تو ایک دن سپریم کورٹ میں 2018 کی بات ہے, وہ جون میں, اس میں ملک ریاض پیش ہوئے تھے. تو ملک ریاض کو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ 2.5 سالوں میں آپ نے جو کراچی میں ایک نیا شہر کھڑا کیا ہے یہ کوئی اتنی آسانی سے تعمیر نہیں ہو سکتا. آپ کو لوگ ڈان آپ کے اعمالوں سے کہتے ہیں, اور پہلے آپ پہلے کسی کے ساتھ مل کر آپ حکومتیں تبدیل کرواتے تھے, لیکن اب نہیں ہوگا, یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے پائی کا حساب دینا ہوگا. وہ بحریہ ٹاؤن کے مالک نے اس موقع پہ کہا کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے. بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے, لیکن سپریم کورٹ نے ملک ریاض کے خلاف سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکی. سپریم کورٹ اس لیے نہیں کچھ کر سکی کہ وہ بڑے تگڑے اور بڑے پاورفل ایک بندے ہیں, اور وہ تو بلکہ اعلان وہ کہا کرتے ہیں کہ میں جو فائل ہوتے ہیں سرکاری ان کو پہیے لگا دیتا ہوں. یہ تو انہوں نے خود بھی کہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ملک ریاض کا کوئی تعارف فقط پراپرٹی ڈیلر یا پراپرٹی ٹائکون نہیں, وہ ایک ہی وقت مافیا بھی ہیں, لینڈ گریبر بھی ہیں, قبضہ خور بھی ہیں. اور یہ ساری کہانی ہے, اس کہانی میں جو سندھ کا چیپٹر ہے اس میں اس کو فیسیلیٹیٹ کیا پیپلز پارٹی نے, اور جو الزام لگاتا ہے کہ آصف علی زرداری ان کے پارٹنر ہیں وہ الزام نہیں, وہ حقیقت ہے. اور 2013 کی ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ 2013 میں ملک ریاض نے 2013 میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ ملک ریاض نے 119 ارب روپے کا ٹیکس چوری کیا ہے. 119 ارب روپے کا ٹیکس چوری کیا ہے 2013 میں وہ رپورٹ آئی تھی. تو آپ سمجھ لیں 2013 میں کس کی حکومت تھی. 2013 میں کراچی کے آپریشن یعنی بحریہ ٹاؤن کا اعلان کیا گیا, اور اس کے بعد زمین یہ سرکار دیتی رہی, سندھ سرکار زمین دیتی رہی. ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی, اس کے قوانین میں مختلف وقت پہ ترامیم کی گئیں, وہ فقط اور فقط ملک ریاض کو سہولت دینے کے لیے. لیکن اس کا اتنی صورت مطلب سندھ حکومت کی فیسیلیٹیشن کے باوجود, نجی پارٹیوں سے زمین خریداری کے باوجود, سرکاری زمینوں پہ قبضے کے باوجود, نجی ملکیتوں کے پر قبضے کے باوجود ملک ریاض کا اب بھی پیٹ نہیں بھرا, اور وہاں کے لوگوں
پہ اب تشدد پہ اتر آئے ہیں اور اس کے خلاف ایک تحریک چل نکلی ہے. لیکن اس کے حوالے سے جب بلاول بھٹو زرداری سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بات کی, اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے پھر جو فیصلہ کیا ہے اس میں فقط 3 پٹواری اور 1 مختار کار کو معطل کر دیا ہے. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یہ جتنی زمین ان کے غیر قانونی طور پہ قبضہ کی گئی ہے ہزاروں ایکڑ پہ, ان پہ کوئی کمیشن بٹھائیں, ان کو وہ زمین واپس کریں. ان لوگوں کے جو مسمار کر دیے غیر قانونی طور پہ گھر, یا جو لوگ چیخ رہے ہیں, جو لوگ وہاں کراچی, جو ملک سے پہلے کے لوگ وہاں پہ آباد ہیں, جن کے آباء و اجداد کے قبرستان وہاں ہیں, وہاں ملکیتیں وہاں ہیں, گھر وہاں ہیں, وہ چیخ رہے ہیں. لیکن ملک ریاض ان کو طاقت کے زور پہ, کیونکہ سارے کے سارے جو پاورفل لوگ ہیں وہ ملک ریاض کے ساتھ ہیں. اور آخر میں یہ ضرور بتا دوں کہ ملک ریاض کو فیسیلیٹیٹ پیپلز پارٹی نے کیا ہے, سندھ حکومت نے کیا ہے, اور سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ جو سرکاری زمین ہے یا لوگوں کی نجی پراپرٹی ہے, اس کے مالک حکومت ہی ہوتی ہے. حکومت کسی بھی ملکیت کی مالک نہیں ہوتی, امانت دار ہوتی ہے. یہ جو صوبوں کی زمینیں ہوتی ہیں یا جتنی بھی ملکیت ہوتی ہے, جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں, ان کا حقیقی مالک عوام ہوتا ہے. حکومتیں ان وسائل کی منصفانہ تقسیم کی ذمہ دار بھی ہوتی ہیں, ان وسائل یا جائیدادوں کے امین بھی ہوتی ہیں اور امانت دار بھی ہوتی ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ تحفظ کرنے کی ذمہ دار بھی وہی حکومتیں ہوتی ہیں. تو ملک ریاض سے ان غریب جو جوکھو, جو کلمتی, جو خاسکیلی, جو گبول اور سندھ کے پرانے باسی, کراچی کے پرانے باسی, پاکستان سے پہلے ہوئے باسی, ان سے نہ مروائیں. اگر ان کو مارنا ہی ہے تو سندھ حکومت خود ہی انہیں ختم کر دے اور پھر قبضہ مافیا کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا کریے. آج کے لیے اتنا ہی, دیجیے اجازت. اللہ حافظ. واسطے مراد بشق گبول مو مرحوم فیض محمد بچا بحریہ ٹاؤن کراچی. میں ان کا خدا ظلم مو وسیع گزارش کرا اچھی بلوچ برادری ہستے گبولی ہستے قرآن میں گزارش کرنا مہربانی کھنے میخا ساتھا دے میخا ادا ظلمہ کھنگے زیادتیاں کھنگے. بحریہ ٹاؤن ملک ریاض میں زمین بٹھا ہوں تھی, کل قبضہ اکھا ہوں تھی. میں لوگاں بچائیں چا ہفتہ دھمکیاں دے گئے, میرے سگا لوگاں خالی کھنے, میں میرے سگا دھمکیاں دے زید میرے بلوچائیں کا ظلم کھلے, میں گلا ظلمہ کھنوں موں قرآن گزارش کھنگا مہربانی کھنے, میں خا ہیلپ کھنے, میں خا مدد کھنے. پنجاب